السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ کو تعریف اتنی پسند کیوں ہے؟ یہ تعریف کا کیا کانسیپٹ ہے؟ قرآن پاک میں بڑا کھلا اعلان ہے، اے جن و انس، میں نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ یہ عبادت کیا چیز ہے؟ ذرا غور کریں۔ ہمارا عبادت کرنے کا سب سے مشہور طریقہ کیا ہے مسلمانوں میں رائج الوقت؟ وہ ہے نماز۔ نماز کا سٹارٹ آپ دیکھیں، سٹارٹ کس سے ہوتی ہے؟ اللہ اکبر، اللہ تو سب سے بڑا ہے۔ زبردست قسم کی تعریف، اتنی تعریف ہم کسی آپس میں ایک دوسرے کو کہہ سکتے ہیں جی آپ سب سے بڑے اس کائنات میں، آپ سب سے بڑے نہیں۔ یہ ایک زبردست تعریف ہے۔ اس کے بعد آپ پوری کی پوری نماز کو نوٹ کر لیں کہ اس پوری نماز میں اینڈ کی دعا کے علاوہ جو ہم دعائیں اپنے لیے مانگتے ہیں، پوری کی پوری تعریف ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تعریف اتنی پسند کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنی تعریف کا تقاضا کیوں فرمایا ہے کہ تعریف کی جائے؟ تمام کی تمام تسبیحات تعریف پر منحصر ہیں۔ یہ سبحان اللہ، یہ الحمدللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، جتنی بھی تسبیحات آپ غور کر لیں، ان کا ایک بڑا حصہ اللہ تعالیٰ کی تعریف پر ہے۔ تعریف کے ساتھ اثرات کیا ہوتے ہیں؟ چلیں ہم چھوٹی سی ایک جنرل سی باتیں ڈسکس کر لیتے ہیں بیسیکلی کہ تعریف سے ہوتا کیا۔ آپ اپنے گھر میں کسی بچے کی، کسی بڑے کی تعریف کر کے دیکھیں، چاہے آپ جھوٹی کریں چاہے آپ سچی کریں، فوری طور پہ اثرات کیا ہوتے ہیں کہ چہرہ کھل جاتا ہے، چہرے سے ایک لائٹ نکلنا شروع ہو جاتی ہے۔ ایک بندہ بڑی ڈپریس حالت میں پڑا، آپ اس کی تعریف کریں، ایک دم سے اس کے اندر ایک انکریجمنٹ کی طاقت آ جاتی ہے۔ تو پہلی چیز ہمیں کیا سمجھ آتی ہے کہ تعریف بیسیکلی دس از اے پاور۔ تعریف ایک طاقت ہے، تعریف ایک روشنی ہے، تعریف ایک نور ہے جو انسان کے اندر کچھ کر دینے کی صلاحیت کو پیدا کر دیتی ہے۔ تو یہ چیز ہمیں اللہ تعالیٰ سے سمجھ آتی ہے کہ قرآن کا ایک بڑا حصہ اس بات پر ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی باتیں بار بار، اپنی کوالٹیز، اپنی صفات بتاتے ہیں، اور پھر یہ کہ اپنی تعریف پر ان کی جب بھی ایک واقعہ قرآن میں ختم ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی تعریف کی آیت پر ختم ہوتا ہے، جیسے ان اللہ علی کل شیء قدیر، تعریف اپنی صفات بیان کی جا رہی ہیں۔ تو تعریف کا کانسیپٹ یہ ہے، اس کے بیان کرنے کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں، تعریف کرنے سے محبت پیدا ہوتی ہے، انسیت، دوستی، جو ہم وہ ولی اللہ والی بات کرتے ہیں نا کہ آپ اللہ کے ولی، اللہ کے دوست کیسے بن سکتے ہیں، تو یہ معاملہ تعریف سے شروع ہوتا ہے۔ تعریف سے پھر یہ محبت میں، انرجی میں کنورٹ ہوتا ہے۔ انسانوں کے اندر ایک بڑی عام سی مثال ہے کہ ایک پانی سے ایک تجربہ بھی کیا گیا کہ پانی کے گلاس کو رکھ کے اس کی پہلے تعریف کی گئی اور پھر اس کو چیک کیا گیا کہ اس کے اندر ایک بڑے خوبصورت روشنی دینے والے کرسٹلز پیدا ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ کھانے کو برا نہیں کہا کرتے تھے۔ جب بھی کھانا سامنے آتا، اگر انہیں پسند نہیں آتا تو وہ ہاتھ کھینچ ضرور لیتے، لیکن کبھی کھانے کے منہ پر اس کی برائی نہیں کرتے تھے۔ یعنی اتنی چیزیں وہ ہمیں سکھا گئے ہیں کہ آپ نے کسی کے منہ پر اس کو برا نہیں کہنا، برے الفاظ نہیں کرنے۔ برے الفاظ اندھیرا پیدا کرتے ہیں، ڈپریشن پیدا کرتے ہیں، انسان کی طاقت کو ختم کر دیتے ہیں۔ اور یہ بات ترقی یافتہ قوموں نے بڑی دیر پہلے سمجھ لی تھی۔ وہ جن قوموں کو اپنا غلام بناتے ہیں، جیسے دنیا میں بہت ساری قومیں جو ڈیولپنگ سمجھنے کے ہیں اسٹیج میں، انہوں نے طریقہ یہ اختیار کیا کہ ان کا وہ تعلیمی نصاب، ان کی وہ تاریخ جس پر وہ فخر کر سکتے تھے، اس فخر سے وہ طاقت لے سکتے تھے اور طاقت سے وہ آگے بڑھ سکتے تھے، وہ پورا کا پورا تعلیمی نظام ان کا ختم کر دیا جاتا ہے، اور ان کو ایسی کتابیں پڑھنے کے لیے 10 سالوں تک دے دی جاتی ہیں جن کتابوں میں ان کے اندر سوائے ڈپریشن کے اور سوائے کنفیوژن کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ اگر آپ کے پاس ایسی چیزیں ہوں ایک نسل کو تیار کرنے کے لیے جس میں انہیں بتایا جائے کہ آپ بہترین لوگ تھے، آپ کی بہترین ہسٹری تھی، تو وہ لوگ اس سے کتنی انرجی لیں گے۔ یہ تعریف ہے۔ اگر ان کی تعریفیں ان کو پڑھائی جائیں، ان کی اچھی چیزیں ان کو پڑھائی جائیں، تو ان کے اندر ایک ایسی انرجی پیدا ہوگی جس انرجی سے بہت کمزور بندہ بھی بہت طاقتور ہو کے بہت کچھ کر سکتا ہے۔ تو تعریف ایک بہت بڑی طاقت ہے، ایک روشنی ہے، ایک حسن ہے۔ تعریف کو اپنے گھروں میں، اپنے بچوں میں، اپنی فیملی میں بہت بہت زیادہ رواج دیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے کی تعریف کیا کریں۔ السلام علیکم۔